الرحيم الحمد لله رب العالمين هو الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. سورۃ البقرہ کی 25 آیات مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی. آج جو درس ہوگا یہ 26ویں آیت سے لے کر 29ویں آیت مبارکہ تک درس تفسیر ہوگا. گویا کہ تیسرا رکوع کی تکمیل آج ہو جائے گی. سب سے پہلے اس کا ترجمہ سنتے ہیں اور اس کے بعد جو مفسرین کرام نے ذکر کیا وہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے جن آیات کی تلاوت کی گئی 26, 27, 28, 29, 29 یہاں تک جو ہے ہم ترجمہ سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ مثال دے مچھر یا اس سے کم اور حقیر جانور کی. اب رہے وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کی رب کی طرف سے حق ہے، اور اب رہے کافر وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان مثالوں کے ذریعے کیا ارادہ کرتا ہے. اس سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. اللہ اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے گمراہ نہیں ہوتے سوائے فاسق کے. بے شک فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں وعدہ کرنے کے بعد، اور اللہ کے حکم کو قطع تعلق کر لیتے ہیں جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا. وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. بے شک یہ لوگ خسارے میں ہیں، یہی لوگ خسارے میں. تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے؟ اللہ نے تم کو پیدا کی، زندہ کیا، پھر وہ تم کو مارے گا، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم تمام کو اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. اللہ وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے بنایا ہے. پھر اللہ آسمانوں کی طرف ارادہ کیا ہے اور اس نے آسمانوں کو 7 میں تقسیم کیا، برابر کیا، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے قرآن کا ذکر کیا، جنتیوں کا ذکر کیا، قرآن کو ماننے کا حکم دیا. قرآن کے پورے معنی تو مومن ہے، اور قرآن کی جزیات کو بھی مانے تو مسلمان ہے. اگر قرآن کی ایک آیت کا یا ایک مثال کا بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ دائرے اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. اب یہ آیت مبارکہ جو پڑھی گئی ہے اس کے شان نزول کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ منافقین نے حضور کی بارگاہ میں کہا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیسے مثالیں دیتا ہے. اس سے پہلے اللہ نے مثالیں دی تھی. ایک تو مثال دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل ہونے والے بارش سے مثال دی تھی، اور اللہ نے اور ایک مثال ارشاد فرمائی تھی مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، اس شخص کی مثال جو آگ کو سلگائے. تو یہ اللہ کیسے مثالیں دیتا ہے کہ منافقین کہے تو اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی. اور بعض مشرکین نے آ کر کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں کہیں پر پکھی کا ذکر ہے، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنکبوت کا ذکر ہے، عنکبوت مکڑی کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه. ذباب عربی میں کہتے ہیں مکھی کو، کہ اگر یہ مشرکین کی مثال ایسی ہے کہ اگر ان کے سامنے سے کوئی شیرنی، کوئی مرغی، کوئی سمت ان کے سامنے رکھی جائے، اس میں سے اگر مکھی کوئی چیز لے لے تو یہ مکھی کو ہٹانے پر بھی یہ بت قادر نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتی. تو اللہ نے مکھی سے مثال دی. اور کہیں پہ فرمایا کہ یہ ایسے گھر کو بنا رہے ہیں جس طریقے سے عنکبوت کا گھر اور جالا ہے. اس کے گھر کو جالا کہتے ہیں کہ مثلهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا فإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، کہ پورے زمین پر جانوروں و انسانوں سب سے کمزور گھر کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی کا ہوتا ہے. تو یہ مشرکین پریشان ہو گئے اور بولے کہ یہ اللہ کیا ہے؟ کبھی مکھی کی مثال دے رہا ہے، اور کبھی جو ہے اللہ عنکبوت کی مثال دے رہا ہے، کبھی جو ہے شہد کی مکھی کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا جس کو نحل کہا جاتا ہے. لیکن ایک سورہ مکمل نازل ہے 14ویں پارے میں نحل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا. نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. تو وہ پریشان ہو گئے یہ کیا ہے؟ اللہ کبھی اس کا ذکر کر رہا ہے، کبھی اس کا. منافقین نے کہا اور جو ہے یہودیوں نے کہا، اور یہودیوں نے کہا کہ یہ اللہ کا اگر کلام ہوتا تو اس میں ایسی چھوٹی چھوٹی خسیس عربی میں کہتے ہیں گھٹیا چیزوں کا ذکر نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحی، اللہ نہیں شرماتا، یعنی مثال دینے میں اللہ کبھی حیا نہیں کرتا کہ ان یضرب مثلا ما بعوضہ، کہ وہ مثال دے مچھر سے بھی چھوٹی چیز. فما فوقہ، مچھر ہے یا مچھر سے بھی اگر کوئی چھوٹی چیز ہو تو اس کی مثال دینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں شرماتا. حضرت ام سلیم فرماتی ہے کہ ان اللہ لا یستحی من الحق ای لا یامر بالحیاء فیہ، کہ اللہ اس میں حیا محسوس نہیں کرتا. اگر مثال دینے میں انسانیت کے لیے فلاح اور انسانیت کی کامیابی ہو اور اس کو بات سمجھ میں آ جائے تو اللہ مثال دینے میں حیا نہیں دیتا. اللہ نے کبھی کتے کی بھی مثال دی، مثلهم كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. کبھی کتے کی بھی مثال دی، اور کہیں اللہ نے سورہ جمعہ میں فرمایا گدھے کی مثال فرمائی. مثل الذین مثلهم، اللہ فرماتا ہے مثل الحمار، کہ ان کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے گدھے کی طرح ہے. کہ یہودیوں کے علماء کی مثال اللہ فرماتا ہے. تو مثال دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی حیا محسوس نہیں کرتا. مچھر کی بھی مثال دیتا ہے، یا مچھر سے کم اور گھٹیا چیز کی بھی ہو اللہ اس کی بھی مثال دیتا ہے. بعوضہ عربی میں کہتے ہیں مچھر کو. مچھر کے بارے میں تو خاص طور پر جو ہے ہمارے یہ ٹولی چھٹی والوں کے لیے تو کوئی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے. مچھر تو ویری فیمس جو ہے یہاں کا جو ہے جانور کہا کہ بہت ہی مشہور ہے، اس کے بارے میں کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ زمانہ تھا کہ مچھر نہیں ہوتا تھا عرب میں، پھر ان کو بتلانا پڑتا تھا. عربی میں کہتے ہیں بعوضہ. بڑی خاصیت ہے مچھر کی، میں نے پڑھا تفسیروں میں مچھر کے بارے میں بھی ذکر. بعوضہ اللہ نے ذکر کیا، اللہ نے جب ذکر کیا تو اس کی مثال بھی جب ذکر کی تو اس میں بڑی خاصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. بعوضہ عربی میں کہتے ہیں، عربی کا کوئی بھی لفظ آپ اگر اٹھائیں گے تو اس کی حقیقت ہوتی ہے. اگر دنیا کو بھی اللہ نے اگر دنیا کہا ہے تو ہم کسی بھی لفظ کا کچھ بھی معنی رکھ دیتے ہیں. اب یہ میں جس پہ بیٹھ رہا ہوں چیئر، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں، انگلش میں چیئر کہیں گے، اردو میں کہتے ہیں اس کو کرسی. لیکن عربی میں بھی کرسی کہا جاتا ہے. کرسا یا کرسو جمنا، کیونکہ انسان اس میں جم کے بیٹھتا ہے اس وجہ سے. تو جو بھی لفظ عربی کا بنتا ہے نا اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہوتی ہے. دنیا بھی اگر کہیں تو اللہ نے فرمایا دنیا، دنیا یعنی انسان کے بہت قریب رہنے والی چیز ہوتی ہے دنیا، اسی لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے. یا پھر یہ ادنا سے گھٹیا چیز ہے اس وجہ سے دنیا. عربی میں کوئی بھی لفظ اگر بنا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ کوئی حقیقت ہوتی ہے. بعوضہ عربی میں کہتے ہیں مچھر کو. تو اس کے معنی اصل میں آتے ہیں قطع،
انہیں کیا کرتا ہے ڈنگ سے جو ہے وہاں کی چیز کو کٹنے اور ماننے کی کوشش کرتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام پڑا ہے بعوضہ۔ مفسرین نے اس جانور کی ایک تعریف کی ہے، ایکسپلینیشن اس کی ہے کہ مچھر کہتے ہیں کس میں، بہت ہی اچھا انہوں نے ذکر کیا، صغار البق، کہا کہ ایک چھوٹا یہ جو ہے بق کہتے ہیں پسو، پسو سے بھی چھوٹا یہ جو ہے ایک جانور ہوتا ہے، وَهُوَ مِنْ عَجِيبِ خَلْقِ اللَّهِ، یہ اللہ کی ایک عجیب مخلوق ہے، فَإِنَّهُ فِي غَایَةِ الصِّغْرِ، یہ جانوروں میں انتہا درجے کا چھوٹا جانور ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ وَلَهُ خُرْطُومٌ مَنْجُوفٌ، لیکن اس کی خرطوم کہتے ہیں عربی میں سون کو، لیکن ہم مچھر کے لیے اس کے لیے استعمال کریں گے ڈنک، اس کے لیے ایک کاٹنے والا ایک ڈنک ہوتا ہے، وَهُوَ مَعَ صِغْرِهِ يَغُوصُ خُرْطُومُهُ فِي جِلْدِ الْفِيلِ، فرماتے ہیں کہ اس ڈنک کی چھوٹائی کے باوجود بھی اللہ نے اس کے ڈنک میں یہ طاقت رکھی ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ ہاتھی جیسے مضبوط جانور کے جسم کو بھی ڈنک مار سکتا ہے، اتنا اللہ نے، مانا کہ ہاتھی کا جسم جو ہے مضبوط، مشہوری ہے کہ ہاتھی کا جسم ہاتھی کی طرح ہے، جس طریقے سے بہادری میں مثال دیتے ہیں شیر کی اور جسم کی مضبوطی کے لیے مثال دیتے ہیں ہاتھی کی، لیکن اس مچھر کو اللہ نے یہ طاقت دی کہ وہ ڈنک ہاتھی کے جسم پہ بھی مار سکتا ہے، اور فرمایا والجاموس، اور جاموس کہتے ہیں بھینس کو، بھینس کے جسم میں، والجمل، اور اونٹ کو، فرمایا فَيَبْلُغُ مِنْهُ الْغَایَةُ حَتَّى أَنَّ الْجَمَلَ يَمُوتُ مِنْ خُرْطُومِهِ، اگر بسا اوقات ہوتا ہے کہ بڑا سا اونٹ بھی ایک مچھر کی ڈنک سے مر جا سکتا ہے، تو اللہ نے یہ طاقت اس کے اس معمولی سی ڈنک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اور علماء نے ذکر کیا اللہ نے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مثال دیتے ہوئے فرمایا ضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلا الدنیا بجناح البعوضہ، یہ دنیا کی مثال ایک مچھر کے پر کی طرح ہے یا اس سے بھی گھٹیا ہے، اللہ کے پاس اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ اور ایک خاص علماء نے ذکر کیا، ایک اردو مفسرین ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مچھر کی خاصیت یہ ہے کہ جب تک یہ خالی پیٹ ہوتا ہے زندہ رہتا ہے، جب تک خالی پیٹ ہو زندہ رہتا ہے، جب یہ پیٹ بھر کے پی لیتا ہے خون وغیرہ تو پھر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو انسان کی بھی مثال ایسی ہے کہ بسا وقت خالی پیٹ کو جو ہے اللہ اللہ کرتے رہتا ہے، کہ جب پیٹ بھر جاتا ہے یا تو مال سے یا پھر جو ہے یوں کہیں مال نہ ہو یا پھر پیٹ حقیقت میں بھر جائے یا مال سے بھر جائے تو پھر وہ سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مچھر کی مثال دی، مچھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھی مثال دی کہ بہت ساروں کو یہ ہلاک بھی کیا ہے کہ اللہ نے جب کسی ظالم اور جابر بادشاہ جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے اللہ نے نمرود کا خاتمہ فرما دیا۔ تو البس اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یستحی، کہ اللہ نہیں شرماتا کہ وہ مثال دے مچھر یا مچھر سے بھی گھٹیا اگر کوئی چیز ہوگی مثال دینے کے لیے اللہ اس کو بھی ذکر فرماتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب رہے وہ لوگ وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، اللہ کی طرف سے حق ہے، مثالیں دینا یہ اللہ ہماری سمجھانے کے لیے، ہماری سمجھ کے لیے ہے، اور ہم کو دین کی فہم کے لیے اللہ نے اسے مثالیں دی۔ اب رہے کافر، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو یہ کیا مثال ہمیں دینے کی پڑی، کبھی مچھر بیان کی تو اس سے کیا ہو رہے ہیں، کئی لوگ گمراہ ہو جا رہے ہیں، خاص طور پر یہودی گمراہ ہو رہے ہیں، مشرکین اپنے شرک میں ابتغاء کہ اس میں ذلت اور گمراہی کے قعر مذلت میں پہنچ جا رہے ہیں، اور بہت سارے اس سے ہدایت یافتہ بھی ہو رہے ہیں۔ اور بعض نے ہی کی زمین قرآن کی طرف بھی ذکر کیا کہ قرآن سے بہت سارے ہدایت یافتہ بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے گمراہ ہوتے ہیں۔ قصور قرآن کا نہیں ہے بلکہ ان کی سمجھ اور فہم کا ہے۔ اگر غلط کی صحبت میں بیٹھ کر قرآن کو غلط سمجھ گیا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو اچھوں کی صحبت میں، اللہ والوں کی صحبت میں، دیندار اور صالحین اولیاء کی صحبت میں بیٹھ کر قرآن کو سمجھے گا تو وہ قرآن اس کے لیے ہدایت کا سبب بن جائے گی۔ وما یضل به الا الفاسقین، یہ مثالیں گمراہ نہیں کر سکتی سوائے فاسق کے۔ فاسق جس کو کہتے ہیں جو اعلانیہ گناہ کرے اور جو اللہ کے حدود کو پامال کرے، اور عربی میں کہتے ہیں الخروج عن الشیء، کسی چیز سے نکل جانا، اللہ کے حدود سے نکل جانے کو کیا کہتے ہیں، فاسق۔ اور عام زبان میں فقہاء نے فرمایا کہ فاسق وہ کہتے ہیں جو اعلانیہ گناہ کرے، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ اسی لیے فاسق کی گواہی قبول نہیں، اور فاسق کی گواہی خاص طور پر رؤیت ہلال ہے، چاند دیکھنا وغیرہ وغیرہ، جہاں پہ دینیات کا معاملہ ہوتا ہے
وہاں پر فاسق کی گواہی قبول نہیں ہے۔ گناہ کر لیا، گناہ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو اس کو چھپائے رکھیے، اور گناہ اگر ہو جاتے ہیں، ویسے تو گناہ نہیں کرنا چاہیے، اگر گناہ کو اللہ نے پردہ پوشی کر دیا ہے تو ہمارا بھی کام یہ ہے کہ گناہ کو چھپائے رکھیں، ایسا نہیں کہ اس کا اعلان کریں۔ وہاں پہ میں گیا تھا، آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے کہ انہیں لے لیا، وہ فلم گیا تھا، میں وہ تھیٹر گیا تھا، اور میں جو ہے وہ گندی جگہوں پہ گیا تھا، فوٹو لیا اور اس پہ فیس بک پہ ڈال دیا، اس کے پورے دوستان دیکھ رہے ہیں، اس کے پورے فرینڈز دیکھ رہے ہیں، اس کے پورے رشتے دار دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ خود گناہ کر رہا ہے اور اتنوں کو اپنے گناہوں پر گواہ بنا رہا ہے۔ گناہ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر گناہ گار ہے اور اللہ اس کو جانتا ہے تو قیامت کے دن اپنی صفت ستاریت ملے گا اور کہے گا کہ کیا تم نے ایسے ایسے گناہ نہیں کیے؟ مولا میں نے گناہ کی لیکن دنیا میں تم نے چھپائے رکھا، معاف فرمانے کو اللہ کہے گا میں ستار بھی ہوں، جب تو تیرے گناہوں کو دنیا میں چھپائے رکھا، آج تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہوں، نہیں بتاتا جا آج تجھ کو جنت ہے۔ تو گناہوں کو چھپانا چاہیے کہ گناہ ہو گیا، یہاں پہ اعلان ہو رہا ہے گناہ کر رہے ہیں اور کئی کو دعوت بھی دے رہے ہیں، اللہ رحم کرے کہ وہ جو ہے بعض گناہ کے آلات اور گناہ کی سزا کہیں پہ افتتاح ہو گیا، یہاں پہ گناہ کر لے، گناہ تو کر لے، آئے گا جواب، اللہ تجھ سے سوال کرے گا، تجھ کو جواب دے گا، لیکن اس گناہ پر ہزاروں کو تو گواہ کیوں بنا رہا ہے؟ ابھی دکان کا افتتاح ہونے کی اناگوریشن ہو رہا ہے، وہاں پہ افتتاح ہو رہا ہے، قرآن جب اس میں افتتاح ہو، خیر و برکت کا سوال ہو، اللہ کی بارگاہ میں برکت کا سوال ہونا چاہیے، اللہ اس میں برکت دے، لاکھوں بھی آتے بسا وقت برکت نہیں رہتی، کبھی بسا وقت کم ہوتا ہے لیکن اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ جب نئی دکان کھلے، نئی افتتاح کوئی دکان ہو رہا ہے، شو روم کھل رہا ہے، کوئی بھی چیز کا افتتاح ہو رہا ہے تو دعا ہونی چاہیے، لیکن بس وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ گانے لگائے جا رہے ہیں، اس سے جو ہے بڑے بڑے جو ہے ساؤنڈ باکس لگائے جا رہے ہیں، اب آج کل تو جو ہے وہ مان رہے ہیں، میں نے دیکھا بڑا پریشان ہوا کہ اس میں خیر و برکت کہاں پہ آئے گی بھائی، کہ جہاں کا جس دکان کی افتتاح پہلے دن ہی جہاں پر اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، جہاں پہ اللہ کی نافرمانی سے اس دکان کا آغاز ہو رہا ہے، وہاں پہ کہاں سے خیر و برکت آ سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ کمال یہ کہ خود گناہ کر رہا ہے، جتنے لوگ اس کو سنتے ہوئے جائیں گے ان تمام کو تو گناہ گار بنا رہا ہے، ان کے گناہ کا وبال بھی تجھ پہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کی سبحان میں رکھے، اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں گناہ آپ کر رہے ہیں تو چھپ کر ہو رہا ہے، اللہ سے معافی چاہتے تو اللہ معاف، اتنوں کو گناہ گار بنا رہے اور گواہ بنا رہے تو اللہ ضرور فرمائے گا اور ان کے گناہ کی وجہ سے کہیں باسی جہنم نہ کر دی۔ تو حفظ و امان میں رہے، الذین ینقضون عہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، ان کا وعدہ کرنے کے بعد وعدہ کب کیا اللہ؟ تو اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں کہا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ ہاں مولا ہم تمہارا، تو آپ ہمارے رب، قالوا بلا۔ تو یہ وعدے سے مکر جانا ایک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہودیوں کے بارے میں ہے، یہودیوں کو اللہ نے یہ تاکید کی تھی تورات میں انجیل میں کہ جب رسول آ جائیں تو تم ان کی اتباع کرنا، اور یہ شریعت اور یہ نبوت، یہ جو موسیٰ کی ہے یا پھر عیسیٰ کی ہے، عیسائی ہے، جتنے اہل کتاب، ان کی رسالت اور ان کی نبوت ختم ہو جائے گی، اب یہاں سے حضور کی نبوت کا ڈنکا بجے گا، تم کو ایمان لانا ہے، لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور وہ توڑ دیتے ہیں جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ اس بات کا حکم دیا ہے، اللہ نے ان کو حکم دیا ہے حضور پر جو ہے رشتہ جوڑنے کا، حضور کی اطاعت اور فرما برداری کا، یا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق کو بقائے رکھنے کا، لیکن اس کو یہ توڑ دیتے ہیں اور رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں۔ اس میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو رشتہ داریوں کو توڑ دیتے ہیں، اس سے مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا کہ یہ توڑ دیتے ہیں جس کا اللہ نے ان کو جوڑنے کا حکم دیا۔ رشتہ داری بھی بہت اہم چیز ہے، میں کسی اور موقع پر آپ سے ذکر کروں گا کہ ہمارے پاس ایک کبھی دعوت نہیں دی جاتی ہے، کوئی رسالہ دعوت نہیں دی، عقیقے میں نہیں بلایا، ولیمے میں دعوت نہیں دی، فلاں نہیں دی، تو بھائی بھائی کی صورت دیکھنے کا گوارا نہیں آتی، اتنی رشتہ داریاں، اتنے قطع تعلق کہ ہر خاندان اس میں مبتلا ہے، ہر خاندان ایک گھنٹوں لگیں گے اگر اس پہ بیان کریں گے۔ ہمارے پاس جو ہے ایسا معاملہ ہے کہ ہر خاندان میں بھائی بھائی سے نہیں بات کر رہا، بھائی بہن سے نہیں بات کر رہا، ان سے نہیں بات کرے، کیوں؟ رشتہ داریاں توڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے صلہ رحمی، یہ جو ہے عرش سے معلق ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے رشتہ داری کو باقی رکھا اس نے مجھ سے تعلق باقی رکھا، مفہوم حدیث ذکر کر رہا ہوں، جس نے مجھ سے
رشتہ داری کو توڑ دیا، اس نے اللہ سے رشتہ داری کو توڑ دیا ہے۔ تو آپس میں رشتہ داری کو باقی رکھیں۔ یہ جو ہے میں خاص طور پہ کہتا ہوں، رمضان کا موقع آ رہا ہو یا بقرعید کا موقع آ رہا ہے، یہ رشتوں کو جوڑنے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، اس سے پہلے آپ جو ہے تحفہ لے لیں۔ میں رمضان کی آمد سے پہلے کہا تھا کھجور کے ڈبہ لے لیں، جس سے آپ خط تعلق کر لیے ہیں ان کو لے جا کر سلام وغیرہ کر کے یہ تحفہ میری طرف سے ہے، وہاں سے آپ کی رشتہ داری صلہ رحمی کا آغاز ہوگا۔ اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کا موقع، رشتہ داری پوری ہوئی، گوشت لے جائے وہاں پہ دے دیں۔ آپ معافی چاہیں، آپ کی غلطی بھی نہیں بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھنے والا ہے۔ صلہ رحمی کا بہت بڑا اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور اگر کوئی قطع تعلق کرتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے تو اللہ اس کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ وعیدیں بھی ذکر کی گئی۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ زمین میں فساد کرتے ہیں، آپس میں لڑاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ بہت زیادہ خسارے میں ہیں۔ وہ خسارہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ دنیا میں بھی خسارے میں ہوں گے اور آخرت میں بھی خسارے میں ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پیارے سے جملے میں وقت طویل مباحث ہیں، تفاصیر ہیں، لیکن جو آپ کی اور ہماری سمجھ کے لیے کافی ہے، بس وہی باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، ورنہ ایک ایک آیت کے لیے ایک گھنٹہ لگ جائے گا۔ اتنے نوٹس بھی ہیں اور اتنے تفاصیر بھی علماء ہیں، لیکن میں جو ہے زیادہ سے زیادہ کرتے ہوئے اور جو ہے آپ اور ہماری مفہوم میں جو بات آ جائے وہ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ یہ دو آیتیں پڑھ کر ہم ختم کرتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، اچھی طریقے سے اللہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ کا تم کیسے انکار کرتے ہو۔ مسلمانوں کو بھی سمجھایا، یہودیوں کو بھی سمجھا رہا ہے، مشرکین کو بھی سمجھا رہا ہے کہ تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم کیا تھے؟ مردے تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے تم کو زندہ کیا۔ ایک تو عالم ارواح سے زندہ کرنا مراد ہے، اور بعض نے کہا کہ دیکھیں انسان پیدا کس سے ہو رہا ہے؟ انسان پیدا ہو رہا ہے نطفے سے، منی کے ایک خطرے سے پیدا ہو رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے، خون کا ایک حصہ ہے، اس سے جو ہے گندگی بنی ہے، جسم پہ یا بدن پہ لگ جائے تو اس کو دھونا لازم اور ضروری ہے، اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، ایک مردہ چیز ہے۔ اللہ نے انسان کو اس سے پیدا فرمایا، ثم منی یمنا، کہ اللہ نے منی کو جمع کیا۔ انسان اپنے آپ کو دیکھ لے، اللہ نے دوسرے موقع پر ذکر فرمایا کہ تجھ کو کس پہ غرور ہے؟ اپنے جسم پر، اپنے حسن اور جمال پہ تجھ کو غرور ہے۔ یاد رکھ، اللہ نے یہ حسن و جمال تجھ کو عطا کیا ایک منی کے جو ہے قطرے سے تجھ کو پیدا فرمایا۔ تو انسان مردہ تھا، یا تو عالم ارواح میں مردہ تھا، یا پھر باپ کے سلب میں، پیٹھ میں منی کی شکل میں تھا۔ اللہ نے اس مردے سے اللہ نے تم کو پیدا فرمایا۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، زندہ پیدا کیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو مارے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر قبر میں تم کو زندہ کرے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ علماء نے اس کو بہت ساری اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ میں نے عالم ارواح ذکر کیا، خون ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی اور دیگر علماء نے اس کی تفاصیر بیان فرمائی ہے۔ بعض نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں آنا ہی مردہ ہے، دنیا میں آنا زندہ ہے، پھر مر جانا، دنیا میں مر رہے ہیں، پھر یہ جو ہے زندہ ہونا ہے قیامت کے دن کے بارے میں۔ اور بعض جو ہے اہل قرآن جو ہے اپنے آپ کو قرآن کا اہل کہنے والے، یہ نئے فساد و برپا کرنے والے کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے عالم برزخ کا ذکر نہیں ہے، لیکن مفسرین نے فرمایا کہ ثم یحییکم مراد عالم برزخ ہے، کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرے گا۔ اور مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جو ہے نعمت کو ذکر کر رہا ہے۔ اس کو ذکر کر رہا ہے، نعمت کو ذکر کر رہا ہے۔ نعمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو بھی ذکر کر رہا ہے، حالانکہ موت نعمت نہیں ہونی چاہیے۔ انسان یہ دکھتا ہے کہ مرنے کے بعد تو یہ نعمتیں ختم ہو رہی، نعمت نہیں نظر آتی، لیکن مفسرین نے فرمایا کہ زندگی سے زیادہ موت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کو گناہوں سے بچائے رکھا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوبین ہوتے ہیں، اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے اپنے محبوب کے سے جا ملتے ہیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے، کہ وہاں پہ جو ہے کوئی قید اور پابندی نہیں رہتی ہے، اور یہ جو ہے انسان کو جو ہے راحت ہی میسر کرتا ہے۔ خبر میں اگر جب پہنچے گا اور جب وہ نیک اعمال
قیام کرنے والا ہوگا تو فرشتے آ کر کہیں گے نم کا نم آرام سے سو جا. خبر میں جو سوئیں گے تو جب قیامت قائم ہوگی جب فرشتے آ کر اٹھائیں گے آرام نہ زندگی ہوگی. اللہ میسر کرے ہم سب کو. تو موت بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت علماء نے شمار کی ہے. وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے بنایا ہے. زمین تمہارے لیے میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا اس میں نہر ہے, اس میں بحر ہے, اس میں اشجار ہے, اس میں ثمرات ہے, اس میں پھل ہے, اس میں میوے ہیں, اس میں فروٹس ہے, اس میں جو ہے ندیاں ہیں, اس میں جو ہے ہر نعمتیں پہاڑ ہیں, اس میں جانور ہیں, جو کچھ بھی ہے اللہ نے فرمایا تمہارے لیے تمہاری نفع کے لیے. سمندر بھی تمہاری نفع کے لیے, ندی بھی تمہاری نفع کے لیے, جانور بھی تمہاری نفع کے لیے, آسمان کی نعمتیں تمہاری نفع کے لیے. جو کچھ بھی ہے تم مخدوم ہے, یہ تمام کے تمام تمہارے خادم ہیں. تو مخدوم یعنی جس کی خدمت کی جائے, تمام تمہاری خدمت کے لیے. تو جب تم مخدوم ہو کر کسی کے سامنے تم کو جھکنا گوارا نہیں ہے, یہ تمام تمہارے لیے. ایسا ہے کہ جو مخدوم ہے وہ جا کر کسی خادم کے سامنے جھک جا رہا ہے, کبھی جانور کے سامنے جھک جا رہا, کبھی چاند کو دیکھ کر اس کے سامنے جھک جا رہا, کبھی سورج کے سامنے جھک جا رہا, کبھی آگ کے سامنے جھک جا رہا. ارے بندے خدا, یہ آگ تیری فائدے کے لیے بنائی اللہ نے, سمندر تیرے فائدے کے لیے بنائے, سورج تیری روشنی کے لیے بنایا, دنیا میں روشنی ہو, چاند جو ہے تجھ کو تاریخ وغیرہ دیکھنے کے لیے بنائے اللہ نے, ستارے راستے متعین کرنے کے لیے, سب تیرے لیے بنائے. تیرا کام ہے اس کو پیدا کرنے والے کے سامنے جھک جائے. لیکن یہ عجیب ذہن ہے کہ ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آئے, کبھی آتش پرستی میں مبتلا ہے, کبھی جانور پرستی میں مبتلا ہے, کبھی جانور کو دیکھ لیا, طاقتور جانور کو دیکھ لیا, اس کی عبادت شروع کر دی, اس کی پرستش شروع کر دیا. بندے خدا, یہ تمام جانور تیرے فائدے کے لیے ہے, کہیں نہ کہیں دیکھ تیرے فائدے کے لیے ہے. اگر حرام جانور بھی ہے تو اللہ نے یہ انسان کے فائدے کے لیے ہی بنائے ہیں. لکم ثم استوى الى السماء, پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہو گیا. یہ متشابہات آیت میں سے ہے. فسواہن سبع سماوات, پھر اللہ نے ساتوں آسمان اللہ نے بنائے. وهو بكل شيء عليم, اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ساتوں آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت اللہ نے فرمایا. تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ 500 سال کی مسافت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان رکھی. یہ تمام تمہاری نعمتوں تمہارے لیے نعمت کے طور پر ہے, تمہاری لیے خدمت کے لیے. تو تمہارا کام کیا ہے, اس پیدا کرنے والے کے سامنے تمہارا سر جھکنا چاہیے. یہ جو ہے ہم نے الحمدللہ 3 رکوع تکمیل کیے ہیں. اب انشاءاللہ آئندہ جو رکوع ہوگا اس میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش, پھر آدم علیہ السلام کے سامنے تمام ملائکہ کا جھکنا اور شیطان کا انکار کرنا. یہ چوتھا رکوع حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں. اللہ اگر حیات دے اور اللہ زندگانی سے وفا کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ زندگی حیات اگر باقی رہے تو آئندہ درس میں اگر ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نیا رکوع ہوگا, وہ تفاصیل آپ کے سامنے ذکر کریں گے. پروردگار عالم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہم سب کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. ہماری اس درس قرآن اور درس تفسیر کی برکت سے ہم سب کی جائز تمناؤں کو مولا قبول فرمائے.